سے زندہ آگ میں بھون ڈالا تھا، لاشوں کے ٹکڑے کیے جاتے تھے، ان کو سلاخوں میں پرو کر باقاعدہ آگ میں پکایا جاتا تھا۔ یہ دردناکی جو ہے مسلمانوں نے دیکھی ہے۔ ان کے والدین اور ان کے بھائیوں نے باقاعدہ عصمت کی حفاظت کی خاطر خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ ساری چیزوں کو، ساری اشیاء کو، ساری آسائشوں کو، ساری جائیداد کو، سارے مال کو لات ماری، ٹھوکر ماری، صرف اور صرف پاکستان کی محبت میں۔ ایک ٹانگ پر اپنی ٹانگ فوجی رکھتا تھا اور دوسرے سے جو ہے باقاعدہ دو حصوں میں بچوں کو تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ ان کے کان، ناک، ہونٹ کاٹ کر والدین کی باقاعدہ جھولی کے اندر ڈال دیے جاتے تھے اور کہیں دودھ پیتے بچوں کو کیلوں پر، باقاعدہ کیلوں کے ذریعے دیوار کے اوپر ٹھوک دیا جاتا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ الحمدللہ ناظرین، آج پاکستان 76 برس کا ہو چکا ہے، یعنی ہم 76واں جشن آزادی منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار پاکستان کو سلامت رکھے، تا قیامت رکھے، اس کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے اور اس کے رہنے والے ایک ایک شہری پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، آمین۔ آج کے اس ویلاگ میں صاحب میں آپ سے کچھ ہجرتوں کی بات کروں گا، یعنی ہجرتوں کی جو قیامت خیزیاں ہیں میں چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آزادی کی اہمیت کیا ہے، آزادی کی حیثیت کیا ہے، اس کا اندازہ میں اس وقت ہوتا ہے صاحب کہ ہم نے جب کوئی قربانی دی ہوتی ہے، یعنی جب کوئی انسان قربانی دیتا ہے نا، قربانی دینے کے بعد آزادی حاصل کرتا ہے، پھر اسے پتہ چلتا ہے صاحب کہ آزادی کی قدر و قیمت کیا ہے۔ یا اگر میں آپ کو رینڈملی تھوڑا سا ایک نقشہ دوں تو جا کر فلسطین میں اس وقت دیکھیے کہ کیا عالم ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آزادی کی قدر و قیمت کیا ہے۔ کشمیر میں جا کے دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آزادی کی اہمیت کیا ہے۔ روہنگیا میں جا کر دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا صاحب کہ آزادی بنیادی طور پہ کہتے کس ہیں۔ تو شکر خدا کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ملک دے دیا۔ اب بات یہ ہے کہ ہم آزاد ہیں کہ نہیں، یہ ایک سوال ہے۔ آزادی کی قدر و قیمت کو ہم نے کتنا سمجھا، یہ ایک سوال ہے۔ آزادی کی حیثیت کو ہم کتنا سمجھتے ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ آزادی کی اہمیت کو ہم کتنا سمجھتے ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ اور آزاد رہتے ہوئے کیا ہم اس انداز سے ایک پاکستانی ہونے کا فرض اور حق ادا کر رہے ہیں جس انداز سے ادا کرنا چاہیے، یہ ایک سوال ہے۔ اور یہ اس وقت حل ہوگا سوال صاحب جب ہمارے سامنے آزادی کا وہ سارا منظرنامہ آ جائے کہ بنیادی طور پہ جو 22 لاکھ جانوں کے تقریباً ہم نے نذرانے پیش کیے ہیں، اس کے پیچھے کتنی قیامت خیزیاں تھیں، کتنی قیامت خیزیاں۔ آپ یقین مانیے جب بھی میں ہجرتوں کو پڑھتا ہوں، میں خاص طور پہ چاہوں گا آج والدین ہمارے ساتھ رہیں اور نوجوان ہمارے ساتھ رہیں، اور والدین بٹھا کر اپنے بچوں کو یہ ویلاگ سنوائیں، بار بار سنوائیں، ان کی گٹھی کے اندر اس بات کو پیوست کریں صاحب کہ پاکستان بنیادی طور پہ ہمارے لیے اللہ کا کتنا بڑا تحفہ اور کتنا بڑا انعام ہے۔ یعنی آج اگر مثال کے طور پہ مایوسی کا کوئی بادل چھایا ہوا ہے تو ذہن میں رکھیے گا، آنے والی نسل کو آپ نے بنیادی طور پہ تیار کرنا ہے اس پاکستان کے لیے، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہمیں قربانیوں کی اصل داستان کے بارے میں معلوم ہوگا۔ ذرا سوچئے صاحب کہ تقسیم ہند ہو چکی ہے، پاکستان دنیا کے نقشے کے اوپر ابھر چکا ہے، مختلف شہروں سے ہجرتیں ہو رہی ہیں، تقریباً 1.25 کروڑ کے قریب ہجرتیں ہوئی ہیں۔ صرف مشرقی پنجاب کی اگر میں بات کروں تو وہاں سے تقریباً 52 لاکھ کے قریب ہجرتیں ہوئی ہیں۔ منظرنامہ یہ تھا صاحب کہ وہاں پر حکومت کی فوج، پولیس، ہندو اور سکھ جو یعنی انتہا پسند جو تھے، وہ اپنی بندوقوں سے، اپنی رائفلوں سے، اپنے برین گنوں سے، اپنی مشین گنوں سے، اپنے بموں سے، توپوں سے، برچھیوں سے، نیزوں سے، تلواروں سے، کلہاڑیوں سے، کرپانوں سے اور دیگر ہتھیاروں سے لاکھوں مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے تھے، لاکھوں مسلمانوں کی وہ انداز اختیار کیا تھا، وہ قیامت خیزی تھی صاحب جو بیان کے بیان سے باہر ہے۔ آپ یقین مانیے بیان کے بیان سے باہر ہے۔ یعنی منظرنامہ یہ تھا صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاذ اللہ کھل کر اہانت کی جاتی تھی، کھل کر توہین کی جاتی تھی اور گستاخی کی جاتی تھی۔ یعنی مسلمانوں کو زبردستی پکڑ پکڑ کر ہندو بنایا جاتا تھا، ان کو سکھ بنایا جاتا تھا، ان کو دھمکیاں دے دے کر ان کے مذہب کو تبدیل کروایا جاتا تھا۔ مساجد کے اندر وہ سور چھوڑ دیا کرتے تھے، مساجد کے اندر وہ جانور چھوڑ دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے اوراق میں باقاعدہ سودا سلف جو ہے وہ لپیٹ لپیٹ کے دیا جانے لگا تھا، یعنی اس انداز سے تحقیر کی جا رہی تھی۔ یعنی آج جو ہم واویلا مچاتے ہیں نا صاحب کہ اگر ویسٹ کی طرف سے معاذ اللہ ناموس رسالت پہ کوئی بات آتی ہے یا ناموس قرآن پہ کوئی بات آتی ہے تو ہم کیسا ہمارا جگر کٹ جاتا ہے، ہمارا دل کٹ جاتا ہے۔ یہی ساری صورتحال اور اس سے زیادہ بدترین صورتحال اس وقت پارٹیشن کے بعد یعنی ہجرتوں کے موقع پہ مسلمانوں نے دیکھی ہے۔ مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو باقاعدہ نظر آتش کیا گیا۔ یعنی ایک واقعہ تو ایسا تھا صاحب کہ ایک شقی القلب شخص نے 100 بچوں
بچوں کو 100 بچوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ آگ میں بھون ڈالا تھا، لاشوں کے ٹکڑے کیے جاتے تھے، ان کو سلاخوں میں پرو کر باقاعدہ آگ میں پکایا جاتا تھا۔ یہ دردناکی جو ہے مسلمانوں نے دیکھی ہے، یعنی بچوں کو ذبح کر کے ان کے اعضاء کاٹ کر ان کا گوشت جو ہے ان کی ماؤں کے منہوں کے اندر باقاعدہ زبردستی ڈالا جاتا تھا اور ان سے کہا جاتا تھا کہ اس کو چباؤ ورنہ تمہیں مار دیں گے۔ یعنی مردوں کو نامرد کر دیا جاتا تھا۔ والدین کا عالم یہ تھا کہ ان کی اولادوں کا خون باقاعدہ ان کو پینے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ یہ میں آپ کو ہجرتوں کی داستان بتلا رہا ہوں۔ پاکستان کسی نے آپ کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا ہے، پاکستان کسی نے آپ کو تحفے میں نہیں دیا ہے، پاکستان کسی نے آپ کو اوور دی کپ آف ٹی نہیں دیا، اس کے پیچھے لاکھوں جانوں کے نذرانے موجود ہیں۔ یعنی لاشوں کو درختوں پر لٹکا دیا گیا تھا، بچوں کو اچھال اچھال کر نیزوں کے اوپر باقاعدہ پرویا جاتا تھا۔ معصوم بچوں کا عالم یہ تھا کہ فوجی جو تھے وہ اپنی بوٹوں کے نیچے ان کو جو ہے باقاعدہ کچل دیا کرتے تھے۔ کم سن کلیوں کی جو نازک ٹانگیں تھیں ان کو پکڑ کر یعنی چیر کے ان کو دو حصوں کے اندر، دو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ یعنی عالم یہ تھا کہ جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے، جو ہمیں تاریخ کی کتب کے اوراق پہ لکھے ہوئے وہ الفاظ ہمیں بتلاتے ہیں کہ وہ باقاعدہ ایک ٹانگ پر اپنی ٹانگ فوجی رکھتا تھا اور دوسرے سے جو ہے باقاعدہ دو حصوں میں بچوں کو تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ ماں باپ کے سامنے بچوں کے منہ میں باقاعدہ نیزے مار کر ان کے حلق سے جو ہے ان کو پار کر دیا جاتا تھا، ان کے کان، ناک، ہونٹ کاٹ کر والدین کی باقاعدہ جھولی کے اندر ڈال دیے جاتے تھے اور کہیں دودھ پیتے بچوں کو کیلوں پر باقاعدہ کیلوں کے ذریعے دیوار کے اوپر ٹھوک دیا جاتا تھا۔ یعنی سب سے برا حال آپ کو پتا ہے مسلمان عورتوں کا تھا۔ سلام ہے خدا کی قسم ان تمام عورتوں کو کہ جنہوں نے ان قربانیوں کے بعد پاکستان کو دیکھا یا پاکستان کے لیے ہجرتیں کی یا پاکستان کو حاصل کیا یا قیام پاکستان کے لیے قربانیاں دی۔ یعنی عالم یہ تھا کہ کئی لڑکیوں کو ان کے والدین اور ان کے بھائیوں نے باقاعدہ عصمت کی حفاظت کی خاطر خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا یا ان لڑکیوں نے جو ہے باقاعدہ خودکشی کر لی۔ یعنی عالم یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ مثال کے طور پہ والدین یہ کہتے تھے کہ اگر ہماری آواز آ جائے، نعرہ تکبیر کی آواز آ جائے تو چھلانگ لگا دینا دریا کے اندر اور اپنی جان دے دینا، لیکن اپنی عصمت کو بچا لینا۔ یعنی لا تعداد لڑکیاں جو ہیں اغوا کر لی گئی تھی، جن میں بے شمار آج بھی جو عالم یہ ہے کہ وہ کافر بچوں کو جنم دے رہی ہیں اور کسی محمد بن قاسم یا پھر کسی محمود غزنوی علیہ رحمہ کا جو ہے باقاعدہ انتظار کر رہی ہیں۔ یعنی جو زندہ ہاتھ لگیں ان کا عالم یہ تھا کہ ان کی چھاتیوں کو کاٹ دیا گیا۔ والدین اور بھائیوں کے سامنے جو ان کی لڑکیاں تھیں ان کو بے دردی کے ساتھ ان کی عصمت دری کی گئی، جنہیں آسمان نے کبھی برہنہ نہ دیکھا تھا، یعنی جن کے سروں کو برہنہ نہ دیکھا تھا، ان کے کپڑے اتار کر برہنہ کر کے باقاعدہ ان کے جلوس نکالے گئے، سر عام مسلمانوں کی عصمت کا جنازہ نکالا گیا، بوڑھوں کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے، انہیں سب کے سامنے ایڑیاں رگڑ کر مرنے کے لیے باقاعدہ چھوڑ دیا گیا۔ اس حد تک ظلم و ستم کیا گیا۔ اور سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ مسلمان جو کسی طرح جان بچا کر یعنی اپنے گھر بار اور جائیداد کو چھوڑ کر جب وہ کیمپ میں پہنچتے تھے، کیونکہ کیمپس لگے ہوئے تھے نا، تو کیمپ میں جب پہنچتے تو وہ نہ وہاں مرتے تھے نہ جیتے تھے، یعنی اس کیفیت سے دو چار ہوتے تھے۔ یعنی کئی دن تک ان کو کھانا پینا نہیں ملتا تھا، اور وہ خواتین جو ہمیشہ با پردہ رہتی تھیں ان کیمپس میں بغیر دوپٹے کے تھیں۔ اگر کھانا دیا بھی جاتا تو اس کے اندر ان کو غلاظت ملا کر دی جاتی تھی، کانچ کو جو ہے پیس کر باقاعدہ ملا کر دیا جاتا تھا۔ کئی مسلمان زہر ملا ہوا پانی پیتے ہی موت کا شکار ہو گئے۔ یعنی کیمپس میں طرح کے وبائی امراض پھیل چکے تھے، بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں سسک کے باقاعدہ مرتے تھے۔ یہ ہجرتوں کی داستان ہے، یہ مہاجرین کی داستان میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ یعنی رہی صحیح جو کسر تھی اس کا عالم یہ تھا کہ جو حفاظت پر مامور فوجی تھے اور پولیس والے تھے، مسلمانوں کو گولیاں مار کر ان کی بیٹیوں کو اغوا کر لیتے تھے اور پھر ان کی عصمت دری کیا کرتے تھے۔ یعنی ان کیمپس کا یہ منظر آسمان نے دیکھا کہ بعض موقعوں پر تو ایسا بھی ہوا ہے کہ مسلمان جو موقع پرست ان میں شامل تھے، جو ہندوستان میں صرف رہنا چاہتے تھے، یعنی ایک گلاس پانی وہ 300 روپے کا ان کو فروخت کرتے تھے۔ یعنی جو دریا عبور کرنے کا معاملہ ہوتا تھا، کھانا یا پانی لانے کا معاملہ ہوتا تھا، اس کو خریدنے کا معاملہ ہوتا تھا، یا جان و آبرو کی حفاظت کا معاملہ ہوتا تھا، تو مسلمانوں کو سونے چاندی روپے کی صورت میں جو ہے باقاعدہ اپنی تمام تر جمع پونجی جو ہے دینی پڑتی تھی اور کسی طرح سے اپنی جان کو بچانا پڑتا تھا۔ یعنی وہ مسلمان قافلے جو ٹرکوں، بسوں اور بیل گاڑیوں میں پیدل ہی یعنی یوں کہہ لیجیے پاکستان کی طرف جب ہجرت کرنے کے لیے روانہ ہوئے، ان کی ایک دردناکی عجیب ہے سا، ان کی قیامت خیزی عجیب ہے۔ یعنی راستے میں ان قافلوں کے اوپر باقاعدہ حملے کیے جاتے تھے، ان کی لڑکیوں کو اغوا کر لیا جاتا تھا۔ لاکھوں کا قافلہ جب چلتا تھا تو وہ ہزاروں کی صورت میں، یا ہزاروں کا قافلہ جب چلتا تھا تو چند نفوس کی صورت میں، یا چند نفوس پر مبنی جو قافلہ ہوتا تھا جب وہ چلتا تھا تو وہ لٹا ہوا کٹا ہوا پاکستان تک پہنچتا تھا۔ یعنی بے شمار افراد کا عالم یہ تھا کہ سفر کی صحبتوں کو برداشت نہ کرتے تھے اور یوں کہہ لیجئے کہ راستے کے اندر ہی
بھی وہ دم توڑ دیا کرتے تھے۔ اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ تو ظاہر ہے جو 1.25 کروڑ کے قریب ہجرتیں ہیں صاحب، ان مہاجرین کو سلام ہے، واللہ ان کو سلام ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ ہندوستان کے اندر چھوڑا، سب کچھ انہوں نے اس سرزمین کے اوپر چھوڑا، اور پاکستان کی محبت میں، پاکستان کے عشق میں اتنے فریفتہ تھے کہ سب کچھ چھوڑ کر پاکستان کی جانب روانہ ہو گئے۔ اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ نہیں معلوم صاحب کہ ہم زندہ پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے، اور ہم میں سے کتنے پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے یہ بھی نہیں معلوم تھا، لیکن محبت کی، جو پاکستان کی محبت کی انتہا تھی وہ یہ تھی صاحب کہ ساری چیزوں کو، ساری اشیاء کو، ساری آسائشوں کو، ساری جائیداد کو، سارے مال کو لات ماری، ٹھوکر ماری، صرف اور صرف پاکستان کی محبت میں۔ اور عالم یہ تھا صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو اسپیشل ٹرین تھی نا جو پاکستان کے لیے روانہ ہوتی، یعنی اس کا عالم یہ تھا کہ انسانوں کو بھیڑ بکریوں کے طرح جو ہے اس کے ڈبوں کے اندر باقاعدہ ٹھوس دیا جاتا تھا، یعنی عالم یہ تھا کہ سینکڑوں مرد ٹرین کے اوپر باقاعدہ سفر کرتے تھے۔ آپ نے دیکھی ہوں گی وہ تصاویر، آپ جب بھی آپ ہجرتوں کے حوالے سے تصاویر نکالیں تو آپ کو گوگل پہ وہ تصاویر ملیں گی کہ سینکڑوں مرد ایسے تھے جو ٹرین کے اوپر سفر کرتے تھے، اور کئی ایک تو ایسے تھے صاحب جو راستے میں ظاہر گر جاتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے ٹرین تیزی سے چلتی تھی اور پکڑنے کے لیے کوئی جگہ ہوتی نہیں تھی، تو بہت سے مرد تو بیچارے راستے کے اندر ہی گر کے مر جاتے تھے۔ عالم یہ ہوتا تھا صاحب کہ ان ٹرینوں پر باقاعدہ منظم انداز میں پھر راستے میں حملے بھی کیے جاتے تھے، اور پوری کی پوری ٹرین کاٹ دی جاتی تھی، مال و اسباب کو لوٹ لیا جاتا تھا، خواتین کو اغوا کر لیا جاتا تھا، ان کی عصمت دری کی جاتی تھی۔ یعنی اس طرح جب یہ ٹرینیں پاکستان پہنچتی تھی اور جہاں مسافروں کے اہل خانہ خاص طور پہ پھول ہار لیے، یعنی اس انتظار میں کھڑے ہوتے تھے کہ ابھی ہمارے پیارے آئیں گے، میرا چاچا، میرا ماما، میرا تایا، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کا شوہر، کسی کا بچہ، یعنی وہ انتظار میں کھڑے ہوتے تھے کہ ہمارے رشتہ دار آئیں گے، تو وہ دیکھ کے اس قیامت کو برداشت نہ کر پاتے تھے کہ جن کے وہ منتظر تھے بنیادی طور پہ وہ تو کٹی ہوئی صورتحال کے اندر، یعنی کٹے ہوئے اعضاء کے ساتھ آج ہمارے سامنے آئے ہیں۔ یعنی عالم یہ ہوتا تھا کہ انسانوں کے جسم کے کٹے ہوئے اعضاء ٹرین کے اندر باقاعدہ بکھرے ہوئے ہوتے تھے، خون باقاعدہ بہہ رہا ہوتا تھا۔ کئی ایک چشمدید افراد نے یہ بیان کیا ہے کہ کئی ڈبوں میں صرف گوشت کی گٹھڑیاں باقاعدہ ملتی تھیں، یعنی کوئی ایک نفس بھی زندہ پاکستان نہیں پہنچ پاتا تھا۔ یہ بنیادی طور پہ پاکستان کی دردناک داستان ہے، یہ ہجرتوں کی دردناک داستان ہے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، میں ایک سوال آپ سے اس وقت کرنا چاہتا ہوں صاحب۔ الحمدللہ آج ہمارے سجدے آزاد ہیں، الحمدللہ آج ہماری نمازیں آزاد ہیں، الحمدللہ آج ہماری تلاوت آزاد ہے، الحمدللہ آج ہماری عبادتیں آزاد ہیں، الحمدللہ آج ہمارے جسم آزاد ہے، ہمارا شعور آزاد ہے، ہماری سوچ آزاد ہے، ہماری زبان آزاد ہے۔ وہ اور بات ہے کہ مسائل پاکستان کے اندر اس وقت موجود ہیں، وہ اور بات ہے کہ ہم ایک تعفن زدہ صورتحال سے، تعفن زدہ ماحول سے گزر رہے ہیں، لیکن میں تو ایک بات جانتا ہوں صاحب، یہ ایک ٹرانزیٹری پیریڈ ہے، یہ گزر جائے گا۔ جو اگلی نسل ہے جس کو ہم پاکستان دے کر جائیں گے، اگر وہ پاکستان کی اہمیت کو اس انداز سے نہ سمجھ پایا جس انداز سے سمجھنے کا حق ہے، تو پھر وہ پاکستان کی قدر و قیمت کو کبھی بھی نہیں سمجھ پائے گا۔ اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ والدین خاص طور پہ اپنے بچوں کی گٹھی کے اندر پاکستانیت کو گھول کر پلائیں، ان کو ہجرتوں کی یہ کربناک اور دردناک داستان بتلائیں، ان کو بتائیں صاحب کہ کس کس قربانی کو دے کے اور کس کس انداز سے، یعنی کس لیول کی قربانیاں دے کر اور کس انداز سے پاکستان کی عمارت میں اپنا خون پلا کے ہم نے اس عمارت کو تعمیر کیا ہے، تب ان کو اندازہ ہوگا کہ مجھے بھی اپنے جگر کا خون پاکستان کو پلانا ہے اور اسی انداز سے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے جس انداز سے پاکستان کی حفاظت کرنے کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صاحب یہ سمجھ اور شعور عطا فرمائے کہ بینگ پاکستانی ہمارے لیے پاکستانی پہلا اور پاکستانی آخری حوالہ ہونا چاہیے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے اور پاکستان کے ایک ایک فرد پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، آمین۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔